حاضرین محترم، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ جل شانہ کے فضل و احسان سے جمعہ کے مبارک دن میں اور آپ اس پاک بارگاہ میں سجدہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے۔ جب تک جینا قسمت میں لکھا ہے، مسجد اور سجدہ سے جڑے رہیں، نیکی عبادت کی توفیق ملتی رہے، ایمان پر جئیں، ایمان پاک کلمہ پر ہمیں موت نصیب ہو۔ ربیع الاول کے آغاز سے بفضل اللہ تعالی حضور انور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر بات ہو رہی ہے۔ آج بھی اللہ کی عنایت سے سیرت طیبہ ہی کے ایک باب پر بات کریں گے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا۔ میرے محترم دوستو، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غار حرا میں عمر مبارک 40 سال تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ذریعے پہلی وحی الہی سے نوازا گیا۔ آپ اپنے منصب نبوت سے آگاہ ہوئے۔ ہر پیغمبر منصب نبوت سے آگاہی کے بعد اعلان نبوت کا پابند ہوتا ہے۔ بات بڑی توجہ سے سمجھنے کی ہے، اس لیے کہ نبوت اس کی ذات کے لیے نہیں ہوتی۔ نبوت امت کا رخ بدلنے کے لیے ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ امت کو بتائیں گے کہ میں نبی ہوں، تمہارا رخ بدلنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں سیدھے رستے پر ڈالنے والا ہوں، تو پھر ہی بات بنے گی۔ بہت اچھی طرح سمجھ لیں، نبوت کے منصب کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی نبوت کا اظہار فرمائیں، پرچار فرمائیں، اعلان فرمائیں۔ قرآن پاک میں یہ پاک الفاظ آپ تلاوت کرتے ہیں، انی لکم رسول، انی لکم رسول۔ یہ مختلف انبیاء کرام کے اقوال ہیں۔ ہر نبی نے آ کر اپنی امت کو پہلی بات بتائی کہ میں تمہارے لیے رسول ہوں، پیغمبر ہوں، نبی ہوں۔ اللہ کے آخری پیغمبر ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اللہ کے حکم پر آگاہ کیا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے انسانوں، اس وقت جب زبان نبوت سے یہ لفظ نکلے، اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا،
میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ سمجھا یہ رہا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی اتری غار حرا میں، حضرت جبرائیل تشریف لائے، آپ منصب نبوت سے آگاہ ہو گئے۔ منصب نبوت سے آگاہی کے بعد نبی کا پہلا فریضہ ہوتا ہے اعلان نبوت۔ ایک چیز اور سمجھ لیں، نبی کے ذمہ ہے کہ اپنی نبوت بتائے، اس کا اظہار کرے، دعویٰ کرے میں پیغمبر ہوں، میں رسول ہوں۔ لیکن اس کے برعکس ولی اپنی ولایت بتا نہیں سکتا۔ نبی کے لیے جس طرح نبوت بتانی ضروری ہے، ولی کے لیے ولایت چھپانی ضروری ہے۔ نبی نبوت چھپائے تو نبی نہیں، ولی ولایت بتائے تو ولی نہیں۔ بات ذرا اوکھی ہے، آ جائے گی سمجھ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ولی کی ولایت اپنی ذات کے لیے ہے، امت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ایک شخص محنت ریاضت کر کے مقام ولایت تک پہنچا تو اس کا تعلق اس کی ذات سے ہے، آپ سے نہیں۔ لیکن نبوت کا تعلق صرف اس کی ذات سے نہیں ہوتا، نبوت تو دی ہی امت کے لیے جاتی ہے۔ اس لیے نبی کو بتانا ہوتا ہے میں نبی ہوں، اس نے اپنی نبوت کا منصب سامنے لانا ہوتا ہے۔ ولی کی ولایت کا تعلق اس کی ذات سے ہے، ولی ہے نہیں ہے، کس درجے کا ہے، اس کا تعلق دوسروں سے نہیں۔ وہ محنت ریاضت کر کے کسی مقام پر پہنچا، اپنے لیے پہنچا، لوگوں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اس لیے ولی کو ولایت چھپانی ہے۔ نبوت کا دعویٰ ہو سکتا ہے، ولایت کا دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ دعوے کے ساتھ ثبوت دینا پڑتا ہے۔ نبی کی نبوت کے لیے ثبوت آسمانوں سے اترنے والی وحی ہے۔ ولی اپنی ولایت پر لاکھ دعوے کرے، کوئی ثبوت نہیں دے سکتا، کوئی شواہد پیش نہیں کر سکتا۔ بظاہر ایک عجیب و غریب ولی نما حلیے والا شخص سامنے آ جائے، زبان سے وہ کروڑ دفعہ کہے میں ولی ہوں، میں اور آپ اس کے اندر جھانک کر نہیں دیکھ سکتے کہ ایمان بھی ہے یا نہیں، ولایت تو دور کی چیزیں۔ میک اپ کا دور ہے، اس لیے ولایت کا دعویٰ ہی نہیں۔ اولیاء اللہ میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، گل اوکھی لگے تو میں نے معاف کر دینا، توجہ رکھنا، موبائل جیب وچ پا لو۔ شیخ ابو علی جرجانی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بڑی عجیب وجہ لکھی ہے، سمجھو تو دنیا بدل جائے۔ شیخ نے لکھا کہ ولی اپنی ولایت بتا نہیں سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ولی بنتا ہی ولی تب ہے کہ جب خود نہ رہے، دنیا اس کے سامنے نہ رہے، دنیا کی کسی چیز کی طلب اس میں نہ رہے، کوئی پیسہ نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی جا نہیں۔ ولی تو سب کچھ جلا کر، مٹا کر، فنا کر کے ولی بنتا ہے۔
ولی کی نظروں میں اپنی ذات دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. سب کچھ پھونک کر، سب کچھ جلا کر، مٹا کر، فنا کر کے وہ اس ذات کے جلوے دیکھتا ہے، مشاہدہ حق میں غرق ہو جاتا ہے. تو جسے اس ذات کے جلوے مل جائیں اور دنیا اپنی ذات ارد گرد سارا فنا ہو جائے تو اسے اپنا آپ کہاں نظر آئے گا؟ اگر ابھی بھی اس کی نظر اپنے آپ پر ہی ہے، میری عزت، میرا مال، میرا پیسہ، میرے بچے، میرا فلاں، میرا فلاں، میرا فلاں، بھائی ابھی تو میں باقی ہے. جب میں باقی ہے تو ولایت نہیں. چاہے اوپر زبان سے میں باقی ہے یا اندر باقی ہے. بعض دفعہ زبان سے خود کو حقیر، فقیر، پر تقصیر کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن اندر بڑے بڑے بت بنے بیٹھے ہوتے ہیں. اندر سے آواز آتی ہے میں بڑی شے ہوں. اس لیے یہ جو پہنچا ہوا ہونے کے دعوے ہیں، پہلے لفظ سے ہی سمجھ جائیں، ولی کبھی دعویٰ نہیں کرتا میں پہنچا ہوا، میں بڑی شے، میں بڑی شے. بھائی جس کا آغاز ہی میں سے ہے، ولایت کیسی؟ ولایت تو ساری میں جلا کر ملتی ہے. ولی کی نظر میں اپنی ذات دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ولی کو تو ہر لمحے صرف وہ نظر آتا ہے. تیرا ہی آئینہ عالم رنگ و بو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. ہزاروں حجاب اور اس پر یہ عالم کہ چرچا تیرا جا بجا کو بکو ہے. بہرحال یہ ایک فرق تھا جو میں نے عرض کر دیا. نبی کو نبوت ملے، حالات جیسے بھی ہوں، نبی اکیلا ہوگا، ساری دنیا مخالف ہوگی، نبی کو سب سے پہلے بتانا ہوگا میں نبی ہوں. سارے مخالف ہو جائیں، سامنے کھڑے ہو جائیں، پتھر مارے، گالیاں دیں، جو بھی کریں، نبی سب سے پہلی بات کرے گا انی لکم رسول، میں نبی ہوں. بات سمجھیں؟ نبوت اظہار مانگتی ہے، منصب کا تقاضا ہے. وہ بتائے میں پیغمبر ہوں، میں نبی ہوں، میں کیوں آیا. یہی جو دو فرق میں نے ذکر کیے، یہیں سے ایک جملہ لیتے جائیں، بات تو لمبی ہو جائے گی. کوشش یہ ہے جو عرض کرنا ہے وہی کروں. ایک ہے نبوت کی میراث، ایک ہے ولایت کی میراث. جس طرح نبی کے ذمے اظہار ہے، بتانا ہے، اس طرح نبوت کی جو میراث ہے اس میں بھی اظہار ہے، بتانا ہے، بلانا ہے، دعوت دینا ہے. جسے نبی سے اس کی میراث سے کچھ حصہ ملے گا وہ بولے گا، بتائے گا، بلائے گا، اس میں اظہار ہوگا، دعوت ہوگی. باقی رہا ولایت کا تعلق، تو ولی کی ولایت کسی کونے کے لیے، ممبر کے لیے ولایت نہیں. ولایت کا تعلق کونے سے ہے، بیٹھ جائے کونے میں، ساری رات بیٹھا رہے، سارا دن بیٹھا رہے، تنہائیاں ہو، ذکر و فکر ہو، غور ہو، مراقبہ ہو، جو کچھ بھی ہو. ولایت کا تعلق ممبر سے نہیں، ولایت کا تعلق کونے سے ہے. ممبر سے تعلق ہے نبوت کی وراثت کا. نبوت کی وراثت دعوت ہے، بلانا ہے. خیر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی منصب نبوت سے آگاہی نصیب ہوئی
تو آپ نے آ کر اس کا اظہار فرما دیا۔ نبی کو اظہار کرنا ہوتا ہے حالات جیسے بھی ہوں۔ ابتدا میں 3 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام اظہار تو فرماتے رہے، لیکن کھلم کھلا اظہار نہیں تھا۔ ایک سے بات کی، اس سے بات کی، اس سے بات کی۔ مردوں میں حضرت ابو بکر، عورتوں میں حضرت خدیجہ، بچوں میں سیدنا حضرت علی، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایمان لائے۔ پھر ان میں خاص سیدنا ابو بکر کی دعوت پر سیدنا عثمان، سعد بن وقاص، ایسے جلیل القدر صحابہ ایمان لائے رضی اللہ عنہم۔ 3 سال یہ فردن فردن دعوت تھی۔ ہوشیار رہیں تو بات سمجھا دوں۔ ان 3 سالوں میں ایمان لانے والے قرآن پاک نے انہیں ایک اعزاز دیا، والسابقون الاولون، والسابقون الاولون، سبقت لے جانے والے، پہلی صفوں میں بیٹھنے والے، آگے بڑھنے والے، قدم اٹھانے والے، سیدنا ابو بکر جیسے، علی جیسے، خدیجہ جیسے، زید بن حارثہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم، یہ پہلی صفوں کے صحابہ ہیں۔ یہ پہلی صفیں ملی کیوں؟ نیند بگائیں۔ پہلی صفیں ملی کیوں؟ آج کل زمینوں میں گندم کا بیج ڈالا جا رہا ہے، کہیں ڈالا جا چکا، کہیں ڈالا جا رہا ہے۔ زمینوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، ورائٹیاں ہوتی ہیں۔ کچھ زمینیں ان پر بڑی محنت کی جاتی ہے، بار بار ہل چلایا جاتا ہے، جویں 23 سال تو اسی چلا رہے ہیں تھے۔ بار بار ہل چلایا جاتا ہے، پھر بیج ڈالا جاتا ہے، پھر پانی لگایا جاتا ہے۔ کچھ زمینیں ایسے ہوتی ہیں، ہلکا سا ہل چلایا، بیج ڈالا، پانی دیا، وہ گئی فصل۔ زمینوں کی قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ صحابہ کرام جن کی میں بات کر رہا ہوں، ابتدائی 3 سالوں میں اعلان نبوت کے پہلے مرحلے میں آقا نے بات کی، کلمہ پڑھ لیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے دل کی زمینیں پہلی نسل کی کامیاب بہترین زمینیں تھیں، پہلے سے ہی نرم تھیں، محنت کی ضرورت نہیں، ہل چلانے کی ضرورت نہیں، زرخیز زمینیں تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر سے کہا، ابو بکر مجھے نبوت مل گئی، میں اللہ کا رسول ہوں۔ عرض کی آقا یہ میرے ہاتھ ہیں، مجھے اپنے ہاتھوں میں لے لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ہوتی ہے زرخیز زمین، ٹھیک؟ زرخیز زمین۔ ایک ہوتی ہے بنجر زمین۔ اس بنجر زمین میں میری طرف دیکھیے، اس میں آسان حل نہیں ہوتے، یہ بڑے بڑے پھالے، چوڑے چوڑے، کھود کھود کر نیچے سے۔ ہوشیار رہیں اور بات سمجھیں۔ وہ بڑے بڑے گہری کھائیاں کر کے پھر زمین، پھر حل، پھر حل، پھر کہیں جا کر امکان پیدا ہوتا ہے کہ اب بیج ڈالیں تو ضائع نہیں ہوگا۔ پھر دعائیں، بارشیں، فلاں فلاں فلاں، بارش نہیں گری تو گئی۔ شیر افضل مروت والی زبان میں بیج تو گیا۔ ہوشیار رہیں، توجہ رکھیے۔ کچھ ایسی زمینیں ہیں کہ جن پر بیج بھی ڈالو، بارش بھی ہو، پانی بھی لگاؤ، کوئی فائدہ نہیں۔ ابو بکر کی زمین زرخیز تھی، محنت کی ضرورت ہی نہیں۔ ابو بکر میں نبی ہوں، آقا میں آپ کا غلام۔
کچھ زمینیں تھی محنت کی ضرورت پڑی، چند سال لگے انہیں بات سمجھنے میں چند سال لگے، بہرحال زمین زرخیز ہو گئی کچھ محنت کے بعد، نبوت کی محنت کے بعد بیج ڈالا گیا، پھل آ گیا۔ کچھ زمینیں بنجر تھی ابو جہل جیسے بد نصیب کی، نبوت نے محنت بھی کی، سمجھایا بھی، نبوت نے بیج بھی ڈالا، نبوت نے معجزے بھی دکھائے، لیکن ایسی بنجر زمین تھی کہ اس پر نہ نبوت کے بیج کا اثر ہوا، نہ نبوت کی وحی کی برستی بارش کا اثر ہوا، نہ پیغمبر کی دعائیں اسے لگی، وہ بنجر کا بنجر رہا۔ اگر آپ متوجہ ہیں میرے پیارے دوستو، تو میں اور آپ اپنی اس زمین کو بھی خود ہی چیک کر لیں، ایک دوسرے پر فتوے نہ لگائیں، میں آپ پر نہیں لگاتا، آپ مجھ پر نہیں لگائیں، لیکن اندر چیک ضرور کر لیں، یہ میرے دل کی زمین کتنی کوئی زرخیز ہے، اس پر کتنی کوئی محنت کی ضرورت ہے، مجھے کتنی کوئی آیتیں اب تک بتائی گئی تم پر نماز فرض ہے، کوئی قرآن کی آیت اس میرے دل میں بیج بن کر اب تک نہیں اتری، مجھ کر کتنی ہی آیتوں میں کہاں کہاں سمجھانے والوں نے مجھے سمجھا دیا، یہ کلمہ ہے، یہ کلمے کا حق ہے، یہ اللہ ہے، یہ اس کی عبادت ہے، یہ پیغمبر ہے، یہ اس کی اطاعت ہے، یہ دین ہے، یہ دنیا ہے، یہ تیری آخرت ہے۔ مجھے کتنا سمجھایا گیا، لیکن اب تک کوئی چیز میرے اس دل کی زمین میں بیج بن کر نہیں اتری۔ کتنی اتری کتنی نہیں اتری فیصلہ ہمارا، یہ وہ عدالت نہیں ہے کہ عدالت میں جائیں گے، وکیل کریں گے، جج کریں گے، پھر حالات دیکھیں گے، پھر انصاف مانگیں گے۔ اس عدالت میں اور آپ اپنے وکیل بھی خود ہیں، مدعی بھی خود ہیں، ملزم بھی خود ہیں، فیصلہ بھی خود کرنا ہے۔ اگر دین کی بات، قرآن کی بات، نماز کی اہمیت، دوسری چیزیں سن کر دل میں اتر رہی ہیں، نفع ہو رہا ہے، اذانیں سن کر سجدے کی توفیق مل رہی ہے، سمجھ جاؤ یہ زمین ابھی بنجر نہیں ہوئی۔ لیکن اگر 5 وقت کی اذانیں سن کر، قرآن سن کر، نماز دین کی باتیں سن کر جیسے 20 سال پہلے تھا آج بھی ویسے ہی ہوں، تو سمجھ جاؤ کہ یہ زمین بنجر ہے، بیج بڑا کارآمد ہے، اسے اترنا چاہیے تھا، اثر ہونا چاہیے تھا، میری زندگی بدلنی چاہیے تھی، نہیں بدلا تو یہ زمین بنجر ہے۔ تم ہی مدعی، تم ہی منصف، تم ہی جج، تم ہی وکیل، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ آگے چلیے، پہلے مرحلے میں سیدنا ابو بکر جیسے زرخیز زمین، ایک لمحے کے لیے پیغمبر نے دعوت دی، کوئی معجزہ نہیں، کوئی دلیل نہیں، کچھ نہیں بتایا، زرخیز زمین تھی، ابو بکر میں نبی ہوں، حاضر یا رسول اللہ، جو فرمائے، یوں ہاتھ آگے کیے، نبوت کے ہاتھوں پر رکھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ منصب نبوت کے بعد اعلان نبوت کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا۔ ہوشیار رہیں، جاگتے رہیں، اوپر دیکھتے رہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ایک کو بتایا، دو کو بتایا، اس کو بتایا، اس کو بتایا، ایک ایک کر کے، دو دو کر کے اظہار نبوت کیا، انہیں بتایا میں پیغمبر، میں رسول، میں نبی۔ اب آپ اپنے اقربا کو اکٹھا کریں، قریبی رشتہ داروں کو بلائیں،
انہیں بلا کر انہیں بتائیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہوشیار اور توجہ، قریبی رشتہ داروں کو دوسرے مرحلے میں نبوت بتانے کا کہا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے قریبی رشتہ دار بندے کو زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ جو ٹیک لگا کے سوئیں گے وضو ٹوٹے گا، نماز نہیں ہوگی، ٹیک چھوڑ دیں آگے ہو کر بیٹھیں۔ پہلے مرحلے کے اندر ایک ایک دو دو کو بتایا، دوسرے مرحلے کے اندر کہا قریبی رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو بلائیں، انہیں سمجھائیں، بتائیں میں نبی ہوں۔ وجہ، رشتہ دار ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں، ان کے سامنے ایک دوسرے کی زندگی ہوتی ہے۔ 40 سال عمر مبارک تھی، 3 سال اگلے ڈالو تو 43 سال ہو گئے، تو اب یہ کافی ہوتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے۔ 43 سال جنہوں نے آپ کو دیکھا، انہوں نے آپ کو صادق کہا، امین کہا، آپ پر پورا اعتماد کیا، انہیں اب سمجھنا چاہیے کہ ایک شخص نے 43 سال جس رخ پر زندگی گزاری، جس میں جھوٹ نہیں، لالچ نہیں، کچھ بھی نہیں، اب اگر وہ ہمیں کوئی بات بتا رہا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ ٹھیک۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ رشتہ داری میں ہمدردی ہوتی ہے، خلوص ہوتا ہے۔ یہ پرانے زمانے کی باتیں، ٹھیک۔ اللہ ہمیں آج بھی رشتوں میں وہ مٹھاس اور خلوص نصیب فرما دیں۔ رشتوں میں آج بھی مزے ہیں، مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمارے اندر کا سافٹ ویئر بگڑ چکا ہے۔ اندر سافٹ ویئر بگڑ جائے کچھ بھی صحیح نہیں ہوتا۔ میرے موبائل کا سافٹ ویئر بگڑا، اس میں وائرس آیا، گزشتہ 6-7 مہینے کی ساری دروس، ساری ریکارڈنگ ختم، اڑ گئی۔ آج موبائل یہاں نہیں ہے۔ اندر کا سافٹ ویئر جب بگڑ گیا پھر کچھ نظر نہیں آتا۔ اندر بخار ہے تو میٹھی مٹھائی بھی میٹھی نہیں لگتی۔ اگر آج ہم بھائی بہنوں کے میٹھے رشتے کی مٹھاس سے محروم ہیں، یا بہنیں بھائی کے میٹھے رشتے سے، یا خاوند بیوی کے میٹھے رشتے اور اس کی اپنائیت سے، یا ماں اولاد، بیٹے باپ، بھائی بھائی، چچا ماموں، پھوپھی خالہ، اگر ہم ان رشتوں کی مٹھاس سے محروم ہیں اور ان رشتوں کی حقیقت نہیں سمجھ پا رہے، تو سمجھو اندر کا شخص بیمار ہو گیا، سافٹ ویئر بگڑ گیا، اب کسی رشتے کی مٹھاس لگتی ہی نہیں۔ آگے چلیے، رشتوں میں مٹھاس ہوتی ہے، اپنائیت ہوتی ہے، خلوص ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان رشتوں میں مٹھاس موجود ہے۔ یہ چچا، اس نے آپ کی ولادت کی خبر سنتے ہی باندی آزاد کی تھی، یہ سارے آپ کو صادق و امین کہتے ہیں، ان رشتوں کی مٹھاس سے فائدہ اٹھائیے، انہیں بتائیے۔ پھر یہ ہے کہ رشتہ دار ساتھ کھڑے ہوں تو بات کرنے کا مزہ ہی اور ہوتا ہے۔ ای گل بھی ہے پرانی، 2-4 رشتے ساتھ کھڑے ہونا تو بات کرنے والے کا، اس کی بات میں وزن، کسی بھی چیز کے اندر کوئی پنچایت فیصلہ جب 4-5 رشتے ساتھ بیٹھے ہوں تو اس کا بات کرنے کا مزہ ہی اور ہوتا ہے۔ گل ای بھی پرانی، آگے چلو۔ خیر بہت سی وجوہات ہیں، حضور کو حکم ہوا قریبی رشتوں کو بلائیں، حضور نے بلایا اور ان سے مختصر سی بات کی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ہوشیار ہیں؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس اتنی سی بات ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔
لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. میں اور آپ زندگی میں اتنی دفعہ یہ بات سن چکے ہیں کہ اب ہمیں یہ کوئی بات ہی نہیں لگتی. ہوشیار. ابو جہل کو، ابو لہب کو، دوسروں کو بہت تھوڑا سا وقت ملا لا الہ الا اللہ پر غور کرنے کے لیے. انہیں کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے. تھوڑا سا وقت ملا. ہمیں تو 40 سال زندگی کے ملے تھے، 50 ملے تھے، کسی نے 60 گزار دیے، کسی نے 70، کسی نے 25. ہمیں تو اب تک سمجھ نہیں آئی کہ لا الہ الا اللہ میں کامیابی کیسے. بات سچی اور حق ہے. ہم تو اب تک زمین پر بھٹک رہے ہیں. یہ تعلیم کامیابی، وہاں گھر کامیابی، یہ پیسہ کامیابی، یہ رشتہ کامیابی، یہ ہو جائے تو یوں ہو جائے گا، یہ ہو جائے تو یوں ہو جائے گا. کرائے کا مکان ہے، اپنا ہو جائے تو پھر مسئلے حل ہو جائیں گے. اپنا ہے تو یہاں نہیں وہاں ہو جائے. شادی نہیں تو شادی ہو جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. شادی ہو گئی تو پھر بچے ہو جائیں تو ہو جائے گا. بچے چھوٹے ہیں تو بڑے ہو جائیں تو مسئلہ ہو جائے گا. کاروبار ہے تو بڑا ہو جائے تو ہو جائے گا. ملازم ہے وہ کہتا ہے اپنا کاروبار ہو جائے گا تو ہو جائے گا. ہم تو خود بھٹک رہے ہیں ادھر ادھر. دنیا جہان کے بھیک منگوں سے مانگتے ہیں. للہ خزائن السماوات والارض. وہ جو بادشاہ آسمانوں زمین کے خزانوں کا، بتاؤ انصاف سے پچھلے 24 گھنٹے کا خود ہی کو بتاؤ کتنی دفعہ اس کے خزانوں سے مانگا ہے، کتنے منٹ مانگے. دنیا جہان کے جھوٹے عارضی مرنے والے بادشاہوں پہ مرتے ہیں، ان کے قصیدے گاتے ہیں، کوئی اس کے اور کوئی اس کے اور کوئی اس کے. للہ ملک السماوات والارض. بتاؤ آسمان و زمین کا بادشاہ اللہ پچھلے 24 گھنٹے اسے یاد کیا یا دنیا کے اپنی پارٹی کے بڑے اور بادشاہ کو؟ کتنی خوشامدیں کی اس بادشاہ اللہ کی. بات سچی ہے. بتائیے گزشتہ 24 گھنٹے میں وہ اللہ جو سب کچھ کر سکے اور وہ مخلوق جو کچھ نہیں کر سکتی. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ساری دنیا مل بیٹھے ایک مکھی ان سے کچھ اڑا کر لے جائے، ساری دنیا کے سیانے طاقتوں والے اس مکھی سے اپنی چیز نہیں چھین سکتے. اتنی بے بس مخلوق. وقت تھوڑا ہے، توجہ رکھے. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں. اے جڑا وقت گزرا ہے تو انہوں جگانے ہی گزر گیا جی. جاگ جاؤ یار، جاگ جاؤ ستے، جاگ جاؤ یار. توجہ کر لو یار، ٹیک چھوڑ دو یار، تھوڑی جی گل سن لو یار. او ویکھو ٹائم کتے گیا. درود پاک پڑھیے. اللہ درود پاک کی برکت سے تھوڑے وقت میں اچھی بات، مختصر بات ہو جائے گی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم. میں یہ عرض کر رہا تھا میرے محترم دوستو، چند لمحوں کے لیے ابو جہل ابو لہب کو سمجھ نہیں آئی. تھوڑا سا وقت ملا تھا اسے غور کے لیے. قسمت میں ہوتا تو سمجھ آ جاتی. ابو لہب ابو جہل کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ایک اللہ نے سب کچھ کرنا، بادشاہت اس کی، خزانے اس کے، دینا اس نے، صحت اس کے پاس، خوشیاں اس کے پاس، بچے اس کے پاس، کامیابی اس کے پاس، اسی سے مانگنا اسی سے لینا، اسی سے مانگنا اسی سے لینا. انہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی. ہمیں بھی نہیں آئی 40 سال سے. زبانی سارا کچھ ہے. بیمار اس سے شفا مانگنے کے لیے تیار نہیں، پریشان اس سے خوشیاں مانگنے کے لیے تیار نہیں، مایوس وہ اسے امید بنانے کے لیے تیار نہیں. دنیا سب کو بادشاہ مانتی ہے، ان کے پیچھے مرتی ہے، اسے بادشاہ ماننے کے لیے تیار نہیں.
وہ کہتا ہے مالک میں، للہ ملک السماوات والارض، خزانے میرے، للہ خزائن السماوات والارض، دینے والا میں۔ میرے محترم دوستو، علامہ اقبال علیہ الرحمہ بہت بڑا آدمی تھا، امت کی نبض پہ ہاتھ تھا۔ حکیم اس لیے نہیں تھا کہ پڑیاں بیچتا تھا، حکیم اور معنوں میں حکیم تھا، علم و حکمت، دانش والا۔ حکیم الامت نے کیا باتیں کہیں؟ فرمایا زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم نے صرف لا الہ الا اللہ میں کامیابی صرف ابھی زبان سے ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اگر زبانی جمع خرچ تھا، ابو جہل کہہ دیتا ٹھیک ہے بتیجے، ابو لہب کہہ دیتا ٹھیک ہے بتیجے، اندر سمجھ نہیں آ رہی تھی تو نہیں مانا۔ اے دعا کرو جڑی اسی بغیر سمجھو منی بیٹھے ہیں یہی باقی رہے، یہ بھی بڑی دولت ہے۔ لا الہ الا اللہ بڑی دولت، لا الہ الا اللہ میرا یقین، لا الہ الا اللہ آپ کی امید، لا الہ الا اللہ آپ کی طاقت، لا الہ الا اللہ ساری زندگی، لا الہ الا اللہ پوری اور سچی موت۔ حدیث پاک میں ذکر ہے ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، ذرے جتنا ایمان دل میں ہے، گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے، فیصلہ ہوتا ہے جہنم میں ڈال دیا جائے، ڈال دیا گیا، جلتا رہا جلتا رہا جلتا رہا۔ ایک دن فیصلہ ہوا فلاں شخص دنیا میں سب سے کم ایمان والا، ذرے جتنا لا الہ الا اللہ لے کر آیا تھا، اسے جہنم سے نکال دیا جائے۔ نکالنے کا فیصلہ ہوا، اعلان ہوا، ارد گرد عذاب میں مبتلا کفار پوچھنے لگے تمہیں کیا ہوا، کہاں چلے؟ کہنے لگا فیصلہ ہو گیا، مجھے جہنم سے نکالا جا رہا ہے۔ پوچھنے لگے کس بنیاد پر؟ کہنے لگا زندگی میں کبھی پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ ذرے جیسا لا الہ سینے میں بچ گیا تھا، وہ بچا کر دنیا سے لے آیا، اس کی برکت سے آج اللہ نے بخش دیا۔ کافر کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، آج بتا دیا، اس وقت کافر کہیں گے اوہ بڑی غلطی ہو گئی، زبانی طور پر بھی بغیر سمجھے ہی کبھی تو بیٹھ کر پڑھ لیتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کاش اتنا ایمان ہی لے آتے، آج اس جہنم سے نکل جاتے۔ میرے محترم دوستو، دعا کیا کریں اللہ اس ایمان پر رکھے، اس ایمان پر دنیا سے لے جائیں۔ کلمے کے اوپر آپ مٹی سے لکھیں لا الہ الا اللہ، کفن پر مٹی سے لکھیں محمد الرسول اللہ، سونے سے لکھیں، بڑی پکی سیاہی سے لکھیں، نہیں نہیں، اندر لے کے جانا ہے، اندر لے کے جانا ہے۔ اندر وہ لے کے جائے گا جو کلمے پر جیے گا، جو کلمے پر جیے گا وہ کلمے پر جائے گا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث پاک میں ارشاد ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تموتون کما تحیون، ایسے مرو گے جیسے جیتے ہو، وتحیون کما تموتون، اور پھر ایسے اٹھائے جاؤ گے جیسے مرے تھے۔ دنیا دنیا کرتے، ہاں 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 کرتے، اگر دنیا سے جانا ہے تو پھر اٹھنا بھی ایسے ہی ہے، لا الہ الا اللہ پر جئیں، لا الہ الا اللہ پر مریں گے، لا الہ الا اللہ پر اٹھیں گے۔ بہرحال قریبی رشتوں کو سمجھ نہیں آئی، یہ اظہار نبوت کا دوسرا مرحلہ تھا۔ گھڑی کو مت دیکھیں، مجھے دیکھیں۔ اظہار نبوت کا تیسرا مرحلہ چند لفظوں میں ذکر کروں گا، تینوں مرحلے اکٹھے ہوں تو بات سمجھیں گے۔ تیسرا مرحلہ تھا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ،
وَآرِزْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، میرے پیغمبر پہلے 3 سال آپ نے ایک ایک دو کو اپنی نبوت بتائی، میں پیغمبر ہوں، میں نبی ہوں. پھر قریبی رشتہ داروں کو بلایا، لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، میں نبی ہوں، سیدھے رستے پر ڈالنے آیا. جن کے نصیب میں تھا ایمان لائے، جن کے نصیب میں نہیں تھا نہیں لائے. اب تیسرا مرحلہ ہے فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ. آپ بھی اور آپ کے ساتھ جو اکٹھے ہو گئے صحابہ کرام ایمان والے، اب جو چیز بتائی گئی ڈنکے کی چوٹ پر کہیں. ہوشیار. کعبہ میں 360 بت پڑے ہیں، کچھ اس بت سے امیدیں رکھتے، کچھ اس سے، کچھ اس کے مانگتے، کچھ اس سے. ان کے درمیان جا کر بتائیں لا الہ الا اللہ، کوئی بت نہیں، کوئی ہاتھ سے تراشا صنم نہیں، صرف وہ ذات جس نے سب کو پیدا کیا. ابھی ہمارے سینوں میں بت ہیں، یہ ہم اپنے مفاد کے لیے کہہ دیتے ہیں. کسی دا دل نہیں توڑنا چاہیے، دل وچ خدا ہوندا ہے، ہر دل وچ نہیں ہوندا. ٹھیک ہے، یہ دل میں جو صنم پال رکھے ہیں، بت پال رکھے ہیں، کس کس سے تو امیدیں، کس کس سے تو پیار ہے، کس سے تو ملنا ہے، کس کس کی تو خواہشیں ہیں. دنیا کے 10 روپے پر ہم مرنے والے ہیں، اندر 10 روپے پر ہم ڈوج دینے والے ہیں، سگے بہن بھائی کو 100 کا ٹیکا لگانے والے ہمیں. جس دل کے اندر نفرتیں، جس دل کے اندر دوسروں کی چاہتے، محبتیں، غرضیں، اس دل میں خدا نہیں رہتا. یہ کس نے کہہ دیا؟ میں اور آپ کسی گندے مندے مکان میں رہتے ہیں؟ اللہ کی پاک ذات اس دل میں کیسے رہے گی؟ نہیں رہے گی. اس دل کو اس ذات کے قابل بنانا، اس دل کو اس ذات کے قابل بنانا، اس دل کو اس ذات کی طرح پاک بنانا، اس دل میں صرف اس کی محبتیں، اس دل میں صرف اس کی چاہتیں، اس دل میں صرف اس کے وصل کی خواہشیں، اس دل میں صرف اس کے فراق کا درد، پھر قابل بنے گا. میرے محترم دوستو، بیت اللہ کے اندر 360 بتوں کے درمیان بیٹھ کر کہا لا الہ الا اللہ، ان میں سے کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں، صرف اللہ. ہم نے اس بات کو سیکھنا ہے. یہ جماعتوں کے اندر تبلیغی جماعتیں آتی ہیں، کہتے ہیں جی ایمان یقین کی محنت، ایمان بن جائے، یقین بن جائے، ایمان سیکھ لیں، یقین سیکھ لیں. تو کئی بیچارے میرے جیسے کہتے ہیں اجے تک ایمان ہی نہیں سیکھے، تو کہاں سیکھے؟ ایمان بڑی چیز ہے، ایمان کا کوئی حد اور کنارہ نہیں. ایمان وہ پرواز ہے جس کی کوئی منزل نہیں. ایمان وہ نور ہے جس کی کوئی محدود روشنی نہیں. یہ تو بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. لا الہ الا اللہ جب سے پیغمبر خدا نے زبان نبوت سے بولا تھا آج تک بولا جا رہا ہے، اس کا نور بڑھتا ہی جا رہا ہے. اسے مختصر سے سینے میں سمیٹنا آسان نہیں، محنت چاہیے، ریاضت چاہیے. آگے بڑھیے. حضور نے کہہ دیا نہیں بھائی لا الہ الا اللہ، اب سارے ٹوٹ پڑے، سمجھ نہیں آئی. ٹھیک، سمجھ سانو بھی اجے کو نہیں آئی، میں بار بار کہہ رہا ہوں. انہیں سمجھ نہیں آئی، کہا جی لا الہ الا اللہ کی سمجھ نہیں آئی. ٹھیک، ٹوٹ پڑے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. میرے محترم دوستو، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کو 5 منٹ زیادہ لے لوں، ناراض نہ ہونا. آپ کے محبوب پیغمبر کو جس نے آپ کے لیے ظلم و ستم سہے، ان کو گلی کوچوں میں سحر مستمر کہا گیا، جادوگر، شاعر کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ اور پاگل کہا گیا. پتھر مارے گئے، رستے میں کانٹے بچھائے گئے، ان کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالا گیا، گالیاں دی گئیں.
وہ پیغمبر جو سجدوں میں ساری رات کہے اللہ میری امت، یہ نہیں کہا میرے صحابہ، میرا ابو بکر، میرا عمر، میرا عثمان، میرا علی، نہیں میرے محترم دوستو، میں اور آپ جس پیغمبر نے سجدوں میں کعبہ کے سائے کے اندر بھی دعائیں مانگی، اے اللہ میری امت کی مغفرت، اے اللہ میری امت کی مغفرت، اے اللہ میری امت کی مغفرت، اے اللہ میں تجھ سے راضی تب ہوں گا جب میری ساری امت جنت میں پہنچ جائے گی۔ کس کے لیے تھا؟ بیت اللہ شریف کے سائے میں نماز پڑھ رہے عقبہ بن ابی معیط بدبخت آیا اور اس نے گلے کے اندر چادر ڈال کر چادر دبا دی، گلا گھونٹ دیا۔ سیدنا ابو بکر پہنچے اور کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا صرف اتنی بات پر جو کہتا ہے رب اللہ ہے اسے ختم کر رہے ہو؟ نبوت ذات کے لیے نہیں ہوتی، امت کے لیے ہوتی ہے۔ یہ پیغمبر کے گلے میں جو پھندا ڈال کر ان کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی، یہ آپ کے لیے تھی، یہ میرے لیے تھی۔ مت کرے نا قدری۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کے اندر ہے بیت اللہ شریف کے اندر، آج جو پڑھ رہے ہیں سکون سے بیٹھے، پڑھ بھی رہے ہیں نہیں بھی پڑھ رہے، لا الہ الا اللہ سمجھ بھی رہے ہیں نہیں بھی سمجھ رہے، لا الہ الا اللہ، اس لا الہ الا اللہ کے لیے پیغمبر کعبے کے سائے میں سجدہ کر رہے ہیں۔ ابو جہل بدبخت نے اونٹ کی اوجری ڈالی، سیدہ فاطمہ حضور کی شہزادی معصوم ہاتھوں سے اوجری ہٹا رہی تھی۔ آج امت نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، گلی گلی مسجدیں لا الہ الا اللہ والا سجدے کے لیے تیار نہیں۔ آج کلمے والے کو سمجھانا پڑ رہا ہے نماز فرض ہے۔ محبت کی باتیں آسان ہیں، ربیع الاول آیا، 4 جھنڈیاں لگائی، ایک دیگ پکائی، بات ختم، محبت ختم۔ غور کریں اپنی زندگیوں پر، میں اور آپ کتنی اذانیں اگنور کی ہیں اب تک، حساب لگائیں کتنی اذانیں اگنور کی، اگنور سمجھ رہے ہیں، اللہ اکبر سن کر اس بڑے کو سجدہ نہیں کیا، کتنی دفعہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ سن کر اس کے گھر میں نہیں آئے، کتنی دفعہ اشہدو ان محمد رسول اللہ پڑھا، زندگی کے اندر سنا، آج تک چہرہ اس نبی کا نہیں۔ زندگی میں کتنی دفعہ سنا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کتنی دفعہ سن سن کر سجدہ نہیں کیا۔ یاد کریں وہ وقت، میں اور آپ یہ سننا کہنا آسان ہے، یاد کریں وہ وقت میرے اور آپ کے نبی میرے اور آپ کے لیے کعبہ کے سائے میں، وہ لوگ تو آپ کو ہاتھوں پر اٹھانے والے تھے، امت کو کلمہ پہنچانے کے لیے کعبہ کے سائے میں اوجری کے نیچے دبے۔ پھر حضور کے صحابہ، سیدنا خباب دیکھتے کولوں پر لٹایا گیا، سیدنا عمر نے ایک دفعہ کہا خباب اپنی پشت تو دکھانا، خباب نے کرتا اٹھایا، سیدنا عمر جیسا جری رو پڑا خباب کی پشت دیکھ کر۔ زمانوں پہلے انگاروں نے جس پشت کو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے جلایا تھا، عمر جیسا جری رو پڑا۔ بلال حبشی کا نام ہم محبت سے ضرور لیتے ہیں، لیکن زبان پر انگارے ہونے کے باوجود بھی بلال حبشی نے کہا بس ایک۔ وہ احد کا جو نعرہ مستانہ تھا وہ ایمی نہیں تھا، تیرے سوا بھی کئی رنگ خوش تھے مگر جو تجھے دیکھ چکا ہو اور کیا دیکھے۔ جسے مالک نظر آ گیا دنیا نظر نہیں آتی، جسے خالق نظر آ گیا مخلوق نظر نہیں آتی، جسے اس سے امیدیں ہو جائیں وہ زمین پر ارد گرد امیدیں نہیں رکھتا، جسے اس سے پیار ہو جائے وہ زمین پر پیار کے نام کو پراگندہ اور گندہ نہیں کرتا۔
जिस नजरों में वो समा जाए उस नजरों में कोई नहीं समाता, जिस दिल में वो आ जाए उस दिल में कोई नहीं आता। ये अहद है बस। ये जुनून ईमान, ये जुनून कलमा, ये जुबान पर गर्म अंगारे के बावजूद अहद, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। सैयदा सुमैया के दो टुकड़े हुए हैं, खातून सिर्फ नाजुक बूढ़ी। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये ऐलाने नबूवत का तीसरा मरहला था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरहलों में अपनी उम्मत को अपनी नबूवत बताई और कलमा पहुंचाया और उसके लिए मेहनत फरमाई। ये सारी बातें हमें 3 चीजें देती हैं। लफ्ज 3 है, संभाल लें। पहली चीज, ये सारी बातें हमें गैरत देती हैं अगर हम ले लें तो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पाक कलमा बड़ी रियाजतों से पहुंचाया, कुर्बानियों से पहुंचाया, बड़ा जुल्म सह कर पहुंचाया, बड़ी दुआएं करके पहुंचाया। 13 साल मक्का में मारे खाई। हमें गैरत करनी चाहिए। कुछ तो उस कलमे की वजह से पैगंबर पर होने वाले जुल्म की लाज रखनी चाहिए, कुछ तो अपने नबी का मान रखना चाहिए। दुआ करो अल्लाह हमें ये गैरत नसीब फरमाए। पहली चीज सीखने की है गैरत, दूसरी चीज सीखने की है दावत। जिस कलमे को लेकर, जिस दीन की बात को लेकर, जिस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को लेकर पैगंबर ने इतनी मेहनतें रियाजतें की, हमारे जिम्मे भी है कि हम ये ला इलाहा खुद तक ना रखें, दूसरों के सीने में डालें। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खुद तक ना रखें, अगली नस्लों तक पहुंचाएं। हमारे जिम्मे नमाजी बनना ही नहीं, उम्मत को नमाजी बनाना भी है। तीसरी चीज जो इस सारे मामले से सीखने की है वो है इस्तिकामत, डट जाना, पक्के पैरों से, मजबूत कदमों से। एक दफा गैरत खा ली, सिर्फ जुमे की बात नहीं, एक दफा गैरत खा ली, समझ लिया मेरे नबी ने मेरी ईमान के लिए, मेरे कलमे के लिए बड़ी मेहनतें की। नियत करता हूं इंशाअल्लाह नबी की मेहनतों की लाज रखते हुए आज के बाद नमाज नहीं छोड़ूंगा। करते हैं नियत सारे भाई इंशाअल्लाह। दूसरी नियत, जिस नमाज को मेरे तक पहुंचाने के लिए, सजदे को, कलमे को मेरे पैगंबर ने इतनी कुर्बानियां दी, मैं इस कलमे नमाज, इस पाक चीज को पूरी उम्मत तक पहुंचाऊंगा। करते नियत इंशाअल्लाह। तीसरी चीज, डट जाएंगे, बस खड़े रहेंगे, कुछ भी हो जाए, फिर हालात जैसे भी हो जाएं, काम हमारा ये है, नाम हमारा ये है, शनाख्त हमारी ये है, हम कलमे वाले, हम ईमान वाले, हम कलमे ईमान पर जीने वाले, इंशाअल्लाह कलमे ईमान पर मरकर सीधा जन्नत में जाने वाले। अल्लाह समझ दे, अमल की तो